میں مسیح الزماں اور خدا کا دل، یہ بڑا مبارک زمانہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اور جو نئے لوگ ہوں گے میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا، جن کی تنگ نظریاں، جن کی دماغ کے گند، جو پنڈے اٹھائے پھرتے ہیں مذہب کی، جبکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ ان سب مذہبوں کی صف لپٹ گئی، تو آئیں اور اپنی روحوں کو ہلکا کریں، اپنے بوجھوں کو پرے کریں، اور پورے شعور، پورے خالی سوچ کے ساتھ اور پورے دل اور جان کے ساتھ خدا کی تعلیمات اور جو وہ آواز دے رہا ہے دل لگائیں، تاکہ ہم اپنی منزل پا جائیں۔ باقی ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے اور پہنچاتے رہیں گے، اور یہ ہمارا فرض اولین ہے، اور یورپ اس سلولی اس پیغام کو قبول کرتا جا رہا ہے۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب، دیگر ٹیم اور جو لوگ بھی خدا کی معرفت کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا پہلا، آخری مقصد اور ابدی مقصد جو وہ یہی ہے، میں جہاں بھی ہوں گا خدا کے راز الہی بتاتا رہوں گا۔ ماننا نہ ماننا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر انسان اور اس پہ منحصر ہے کہ وہ اس تعلیمات کو کیسے لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیے، ویلکم، خوش آمدید زاہد خان صاحب۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب، دیگر ٹیم، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو دیکھ لیں کب چپ کرنا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، میرا ظاہر سی بات ہے، پچھلا نام امیت اگروال ہے، تو بہت سے گالی باز مجاہدین، لگ بھگ 95% جن کی تعداد ہے، میری ماں کو گالیاں بھی دیتے تھے اور سوال کرتے تھے محترم۔ تو میں نے کہا بھائی ایک ہی بار سوال کر لو جتنے سوال کرنے ہیں۔ تو ایک ان میں سے گالی باز مجاہد سے کل کا ٹائم بھی سیٹلڈ ہو گیا تھا، اور ایک دو ممبر اور گالیاں دے رہے تھے، تو الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ لوگ تو پھر سامنے آنے کی ہمت کر نہیں سکے۔ امیت اگروال نے ساری سٹوری سنائی، جو اب ماں کے ساتھ اس کے حالات ہوئے تھے وہ بھی بتائے، اور شارٹلی یہ ہے کہ ماں کی اصل میں غلطی نہیں تھی، نانا غلط تھا، امیت اگروال کا لالچی بنتا تھا، اور اس نے چھوٹی سی بچی کو بہت ہی بوڑھے سے ویکتی کو دے دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں تھیں، تو امیت اگروال نے جو بھی کہانی بتائی ہے، تو 95-96% لوگ تو اس کو پسند کر رہے ہیں اور ہمارے سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی امیت اگروال کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ بٹ ایک دو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈائریکٹلی مذہب اسلام پہ تنقید کر رہا ہوں محترم۔ مجھے تو جانکاری ہے نہیں کہ مذہب اسلام میں ایسی کوئی سٹوری گھٹت ہوئی ہوگی، اور اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوئی بھی ہو اور امیت اگروال کی لائف میں بھی ایسا ہو جائے کہ امیت اگروال کو بھی کسی نے گود لیا ہو اور گود لے کے پھر اس کی شادی کرائی ہو، اور جو اس کی بیوی بنی ہو اس کو چھین لیا ہو، خود شادی کر لی ہو، اور جس لڑکی کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے امیت اگروال سو چکا، راتیں گزار چکا، اس کو یہ کہا جائے کہ اب تو اس کو ماں مان، تو امیت اگروال کیسے کرے؟ کچھ یہ سوالات ہوئے تھے۔ تو اس ریگارڈنگ آپ کے پاس کیا جانکاری ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی ریسمبلنس ہے؟ اور اگر مذہب اسلام میں ایسی کوئی ریسمبلنس ہے بھی تو اس سے امیت اگروال کا کیا لینا دینا؟ امیت اگروال کی کہانی تو الگ ہے۔ تو آپ کے کمنٹس کیا ہوں گے اس ریگارڈنگ سر؟ بتائیں، شکریہ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مذہبوں کے عشق کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، یعنی جیسے وہ کہہ گئے تھے محمد سوال نہیں کرنا، بس صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ، اور یہ کہ وہ جہانوں پہ رحمت للعالمین تھے، لیکن اگر زندگی پہ غور کیا جائے تو وہ بالکل بھی نہیں تھے۔ جب میں یہ سچ کہتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ انتھی عشق محبت ذرا پرے کر کے سوال زیادہ کیے جائیں۔ تو مشہور واقعہ ہے، محمد صاحب نے دوسروں کی بیویوں کو چھینا، بلکہ اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنا اپنی بیوی بنایا، اور وہ بتاتے ہیں مجھے زید بن حارثہ عالم برزخ میں
کہ جب یہ محمد صاحب اس کے عشق میں ڈول گئے تھے تو بیٹے نے چاہا کیونکہ نبی ہیں کہیں اور بدنامگی نہ ہو، تو پھر اپنی بیٹی کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو پرانے بوسیدہ قسم دماغ کے لوگ ہیں یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اور مختلف عذر کرتے رہیں گے اور کوے کو چٹا کرتے رہیں گے۔ تو آپ کی جو کہانی ہے وہ بڑی مجھے بتایا گیا ممبروں کی طرف سے، تو میں تو جی آپ کا دلی طور پہ کہ بہرحال اگروال ہیں یا میر فیصل ہیں لیکن نیا انسان تو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ انسانیت کی میراث ہے کہ آدمیت سے نکل کر نیا انسان بنے اور جو نیو ہیومن ایرا ہے، جو نئی دور ہے، اس کا حصہ بنے تاکہ امن قائم ہو اس دنیا کے اندر۔ تو ہم تو کوئی لگی چپٹی نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم نے کی تو ہماری روح کے اندر اندھیرے آئیں گے، اس لیے ہم صاف صاف وہی بتا دیتے ہیں جو مشاہدہ الہی اور خدا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ مانے یا نہ مانے، خدا نے ایک بات کہہ دی، یہ سب ماضی کا حصہ بن جائیں گے، اندھیروں کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ اب نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تو میرا ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، یقین کامل۔ بہت تھینکس اینڈ بہت گریٹفل ہیں ہم آپ کے محترم زاہد خان صاحب۔ آپ کچھ سوال مغل میم آپ سے کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں سر۔ تھینک یو جی محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ پہلا سوال ہی ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب مختلف لوگ آپس میں ملتے ہیں تو گریٹنگ کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں، جیسے مسلمان ملتے ہیں تو آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر سلامتی ہو، خدا کی اور رحمت ہو۔ کرسچنز جب مسیحی ممبر ہمارے یہاں پہ آتے ہیں اور ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند میں سلامتی ہونا مسلمانوں میں ہے آپ پر سلامتی ہو، وہ کہتے ہیں خداوند میں سلامتی ہو، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جب کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو تو ان کا انڈائریکٹ مضمون یہ ہوتا ہے کہ خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ جب مسیح لوگ کہتے ہیں خداوند پہ تو اس سے مراد خدا نہیں ہوتا، اس سے مراد یسوع ناصری ہوتا ہے کہ اس کو لے کے آتے ہیں بیچ میں، خداوند کی سلامتی ہو۔ تو کافی عرصے تک یہ خدا بھی سمجھتے رہے ہیں، تو اب تو ان پتہ لگ گیا کہ یہ شرک کی عمارت یوں گری ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ زکریا تھا۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا کا سلام ہو، تو یہ مراد خدا نے سلام کیا ہے، تو اس میں تمیز نہیں رکھی برے کی، اچھے کی، غلط کی، نیک کی، سب پر خدا نے اپنا سلام کیا ہے کہ کیا وقت نہیں آیا کہ اب اس نئی دنیا میں انسان پورے دل و جان کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ ہے جو یہ مختلف سلام کرتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی خداوند میں سلامتی کا کیا مطلب ہے، یہی میں نے پوچھا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی اضافتیں ہوتی ہیں جو جملوں کے درمیان استعمال ہوتی ہیں، مثلا میں کا اور مطلب ہے، پر کا اور مطلب ہے۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہتے کرسی میں بیٹھ جاؤ، تو اس طرح میرا مطلب ہے انگلش میں بھی ان، آن، اپ وغیرہ ہر چیز کا مفہوم جو ہے وہ بالکل الگ ہوتے ہیں نا۔ تو میں
یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خداوند میں سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ میں پہ مجھے ذرا سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ خداوند میں سلامتی سے مراد یہ ہے کہ خداوند نے انسانیت کا بوجھ اٹھایا اور اپنے خون کی قربانی دی، اور جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو خداوند میں مراد یہ ہے، خداوند میں اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ ٹیچنگ تھی جو پہلے یہ کریٹ کی گئی۔ تو یہ مطلب ہے خداوند میں۔ جی ٹھیک ہے محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی لوسیفر کا باپ فرشتہ تھا اور ماں جنات میں سے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکشی اس کو ماں کی طرف سے وراثت میں ملی۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کیجئے کہ کیا جنات فرشتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوا، اور کیا اس کے ابلیس کے اور بھی بہن بھائی تھے یا وہ اکیلا ہی تھا؟ ابلیس کے اور بھی بہن بھائی تھے، اور جن کا میں نے ذکر کیا اس وقت مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ تو جب میں یہ ٹیسٹمونی لکھ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا، تو میں نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ڈان سفر کر رہا تھا اپنا جنوں کی دنیا میں، تو وہاں اسے ان کی محبت ہو گئی۔ ہاں، جن فرشتوں سے شادی کر سکتے ہیں، فرشتے جنوں سے شادی کر سکتے ہیں، انسانیت جنوں سے شادی کر سکتی ہے اور فرشتوں سے شادی کر سکتی ہے۔ ہم شادی کہتے ہیں، وہ پارٹنرشپ سمجھتے ہیں۔ بہرحال الفاظوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ان گنت مخلوقات ہیں، ہر کسی کے ساتھ بندھن اور ہم سفری ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل یونیورسل قانون ہے روح کی زندگی کا۔ تو ہاں، جس کے پاس نور ہے اس کو بہت چوائسز ہیں، بڑی فرمائشیں ہیں، اس کو بہت کچھ مختلف جہان پیشکش کرتے ہیں۔ جن کے پاس نور ہے ہی نہیں، مصیبت میں اور روح کالی ہیں، ان پہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ تو یہ ہے سب کچھ، اور میں خود اس کی مثال ہوں۔ جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا، جو خدا کی بیٹی تھی، جس کے نیچے 12 کروڑ جنتیں ہیں آسمانی نور میں، اس سے میرا ہم سفر بندھن بنا ہے، اور خدا نے ہمیں برکتیں دی تھی، برکتیں دی ہیں۔ اس کتاب میں ہی بتایا تھا کہ یہ محبت کے بندھن ہے، تو اس میں خدا کو شامل کر کے وہ سفر کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے جو موسیٰ نبی ہیں، ان کی بیٹی جو ہے، انہوں نے مجھ سے ہم سفر اور مجھ سے بندھن باندھا ہے ہم سفری کا۔ آپ شادی کہتے ہیں، شادی الفاظ مجھے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں ملا جھلا یعنی کہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہم سفر، تو موسیٰ اس پہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تو یہ سارے باتیں روح کی دنیا کی ہیں۔ راز تو میں اور بھی بہت کھول سکتا ہوں، لیکن یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی محترم، آپ نے اپنی مثال تھی، لیکن کیا اس دنیا میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی فرشتے سے یا جن سے پارٹنرشپ ہوئی ہو؟ چلے ہم بھی شادی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، پارٹنرشپ ہوئی ہو، تو کیونکہ فرشتے اور جن انویزیبل ہوتے ہیں، تو اگر پارٹنرشپ ہو تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا تعلق واسطہ ہوتا ہے، اور اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو وہ انویزیبل ہوتی ہے یا ویزیبل ہوتی ہے؟ مثالیں تو بہت ہیں میری موومنٹ میں۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ہیلمٹ روشا جو 40 سال میرے ساتھ چلے ہیں، اس کی پارٹنرشپ ہوئی ہے، بلکہ خدا نے کی ہے اپنا۔ وہ شہزادی ہے جنتوں کی، گولڈن نوروں کی۔ تو وہ آتی بھی ہیں، ان کے ساتھ سوتی بھی ہیں، صرف اولاد نہیں ہو سکتی۔
تو میں نے بھی اکثر دیکھا ہے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے. تو یہ وہ مشاہدہ الہی ہیں جب اندھا پن دور ہو جائے اور موت کی سرحد کو پار کر لے انسان. تو یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا. اگر میں اس کی ذاتی مثالیں دوں تو کیونکہ پرائیویٹ معاملے ہیں، اپنی مثال دے دی میں نے، تو یہ واقعات میں نے کئی دفعہ دیکھے ہیں. تو جب یہ روح کی دنیا میں جائیں گے تو ان کا بندھن تو یہیں بن گیا ہے، اور جب روح کے ساتھ جب یہ سوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ، یعنی کہ اس میں لطف ہے کجا کے جسم کی پابندیاں اور جسم کی لمیٹیشن آ جاتی ہیں. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو آگے جو اولاد ہوتی ہے تو اس کے اوپر کس کی شخصیت کا یا عادات کا یا جبلت کا، فطرت کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا وہ بیٹا، ایک بیٹا جو نافرمان تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ بھی حضرت نوح پہ ایمان نہیں لاتی تھی اور وہ بھی نافرمان تھی. تو اس طرح جب ہم اماں حوا اور آدم کا معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی بک میں بتایا ہے کہ اماں حوا جو تھی وہ آدم کا روحانی معاملات میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ ابلیس کے اثر میں زیادہ تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے حضرت یعقوب کی بیویوں میں سے جو حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں تھی وہ ایک نیک اور صالح عورت تھی، لیکن پہلے جو پتہ نہیں 10 یا 11 بھائی تھے وہ ایک دوسری عورت سے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ آگے اولاد کس قسم کی پیدا ہوگی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں. جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو آزمائش میں سے گزارا تو اس کے بعد خدا نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بناؤں گا. تو ابراہیم نے وہاں دیکھا خدا خوش ہے، کہا وہ ذریتی، میری اولاد میں سے بھی. تو وہاں خدا نے پھر تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے اور کہا لا یحن العہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں پورا ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ابراہیم کی زندگی پہ غور کر لیں تو جو 2 مائیں تھیں وہ اہل، اور کتورہ سے کوئی 8 بچے تھے اور وہ خود بھی دنیائی عورت تھی. تو وہ جھگڑے اور پھر ابراہیم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو دے دا کے اپنی جان چھڑائی. تو یہاں پہ جو سوال اٹھتا ہے وہ بہت بڑا ہے. خدا کی دنیا لانے کے اندر میں سمجھتا ہوں عورت کا کردار جو ہے وہ آدمی سے زیادہ ہے. یعنی کہ ماں جو ہے یا عورت، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے بچے پر، کیونکہ باپ وقت نہیں دے سکتا، باہر ہوتا ہے کام کاج اور دوسرے، لیکن ماں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو درس گاہ ہے محبت کی یا سیرت کی یا رہنمائی کی، یہ ماں کا ہے. اور میں یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں محمد صاحب کی کہ کہا کس کا حق ہے، کہا ماں کا، پھر کس کا، کہا ماں کا. وہ پوچھتا رہا، پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہا کہ باپ کا. تو میں اس بات کو بڑا ایگری کرتا ہوں. اس کے باوجود 4 سال غالباً ایسے ہوتے ہیں، ماں وقت کم دے یا زیادہ دے، بچے کا رجحان اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جو گریوٹی ہے ماں کے ساتھ وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی. اور یہاں بھی یہ اصول ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو ماں کو حق دیا جاتا ہے کہ بچوں کی پرورش کرے. اب ماں کتنا وقت دیتی ہے یہ ایک کوشچن ہے.
کتنا وقت ماں کو بھی روحانیت کی خبر ہے کہ نہیں. تو نہیں ہے تو وہ جو کچھ بھی تربیت کرے گی اس کا اثر بچے پہ زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ دنیائی دار ہے تو بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر کم سے کم 7 سال ہوتے ہیں جو بہت نزدیک ترین ہوتے ہیں، جس میں باپ کی تربیت بھی بڑی شامل حال ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے اور چیزوں کا اثر قبول کرنا شروع کرتا ہے. میری جو موومنٹ ہے اس کے قاعدے اصول پر اور پرورش پر میں بہت زور دیتا ہوں، بلکہ گائیڈنگ لائن جو ہے وہ میری بڑی کیا کہتے ہیں ابتدائی. سب کو میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ قاعدہ قانون اور اس کو آہستہ آہستہ اپناتے ہوئے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ خدا کا دور ہے، نہ کسی مذہب کا، نہ کسی نبی کا یا کسی اور کا. تو اگر بچے کی رہنمائی صحیح ہو جائے خدا کی طرف، تو اس کے بعد یونیورسل شعائیں بچے کی کھلی رہتی ہیں، انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا. اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کچھ وقفے کے بعد دکھائی دیں گے کہ ہم بچوں کی کیسے اپنا پرورش کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. بلکہ میں بچوں کو سیمینار بھی دیتا ہوں، بلکہ اوروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بچوں کو سیمینار دیں جنہیں ان کی جو بچوں کی ٹہنیاں ہیں جو نازک ہیں ان کو خدا کی طرف لے کے آئیں، تاکہ بچے پھر یونیورسل شعاؤں میں بڑھتے پلتے رہیں. جی محترم، ایک تو میرا یہ سوال آپ کی اس بات سے ہی پیدا ہوا کہ جی مرد جو ہے وہ بزی ہوتا ہے باہر کی لائف میں، تو ماں کا رول بچے کی پرورش میں بہت اہم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں نا، ویسٹ کی جو مائیں ہیں انہیں بھی اسی طرح مردوں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. 9 to 5 ڈیوٹی جاب، اور بچوں کو اگر کسی قسم کی اخلاقی روحانی تربیت کی ضرورت ہے تو وہ بھی بیچاری کہاں کر سکتی ہیں، بلکہ انہیں پہلے بچے پیدا بھی کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر پالنے بھی پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو، میرا مطلب ہے مختلف ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑنا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو بچے کی تربیت اور تعلیم اور خدا سے اس کی واقفیت، اس کو اچھی باتیں بتانا، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو وہاں کی ماؤں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ جی محترم، اب یہ ہے کہ مغربی جمہوریت نے تو عورتوں کو کمانے پہ لگا دیا ہے، یعنی اپنا کماؤ اور کھاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن آلموسٹ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ مرد کو شادی کرنے کی صورت میں اگر طلاق ہو تو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ عورت کو دینا پڑتا ہے، لہٰذا وہ شادی کرتے ہی نہیں. وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے جس کو سوشل میریجز کہا جاتا ہے. تو مطلب اس طرح سے رہنے کا جو سسٹم، تو آپ خود سوچیں کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں عورتوں کو بہت حقوق حاصل ہیں، وہاں عورت کو کیا حق حاصل ہے؟ کمانا اس کو خود پڑتا ہے، جاب اس کو خود کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تحت مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں، جب مرضی مرد جو ہے وہ پلہ جھاڑ کے الگ ہو جائے اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ بیچاری اس کو میرا مطلب ہے چلیں وہاں کی گورنمنٹس بھی کچھ مدد کر دیتی ہوں گی فائنینشلی، لیکن کافی پریشر ہے. مطلب ہے کہ آپ ذرا اگر پریکٹیکلی سوچیں، اگر آپ وسیع الزماں ہیں تو آپ کو عورتوں کے نقطۂ نگاہ سے بھی سوچنا پڑے گا نا، کہ وہ بیچاری جو اتنے پریشر میں اور سنگل مدر ہوتے ہوئے وہ ماں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو یہ کس طرح سے پھر کہاں وہ کیسے خدا کے لیے ٹائم نکالیں جبکہ کمانا بھی خود پڑتا ہو، رینٹ بھی دینے پڑتے ہوں، بلز بھی دینے پڑتے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ جو معاملات صدیوں سے غلط ہوں انہیں گھنٹوں میں طے نہیں کیا جا سکتا. تو تھوڑی سی معلومات اور دیتا ہوں میں آپ کو جو اب ہو رہا ہے. چاہے میرج کانٹریکٹ ہو یا شادی ہو،
تو عورت کو کم سے کم 2 سال یا 4 سال اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کام نہ کرے. لیکن اگر عورت ضد کرے کہ نہیں میں کام کروں گی تو پھر مرد کو یہ چھٹی مل سکتی ہے. تو کم سے کم غالباً جو اگر صحیح معلومات میں دے رہا ہوں یہ نیا قانون ہے تو کم سے کم 2 سال تک وہ گھر پہ رہ سکتی ہے جسے کہتے ہیں چلڈرن ویکیشن. تو نظام میں تبدیلی کے لیے نہ دن میں نظام اوپر کو جاتا ہے نہ ایک دن میں نظام نیچے کو گرتا ہے. اوپر کو چڑھنے میں نظام کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جیسے یورپین نے دی اور پھر اس خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. تو اس کے لیے وقت درکار ہے. تو سمجھتے تو ہم سارا کچھ ہیں لیکن جس لائن سے ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آئیڈیل سسٹم ہے اس کے لیے وقت لگے گا. بلکہ یہ کہنا کہ اگر آدمی عورت کو چھوڑ جائے تو تھوڑی بہت ہی مدد ملتی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑی بہت نہیں ملتی. اس کو مکان کا کرایہ اس کو سوشل کا کرایہ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں معلومات میں اضافہ کر دوں اگر جتنے بچے ہوں اس کے حساب سے بہت پیسے بھی ملتے ہیں. تو یہ آؤٹ سینڈر جو ہیں یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بچے زیادہ بناتے ہیں اور ان کو کم سے کم بعض اوقات 8 بچے ہوتے ہیں 2000 3000 بلکہ اتنی تو کام کر کے بھی پیسے نہیں ملتے جتنے ان کو مل جاتے ہیں. لیکن یہ یورپین سوشل سسٹم کا غلط استعمال نہیں کرتے اور بلکہ میں جانتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سوشل سسٹم کو لیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. تو کسی نظام کو بھی غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نظام میں تبدیلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے. پروگرامز ہمارے پاس ہیں لیکن یہ پروگرام جو ہیں ہم ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں. اس کے لیے بہت وقت لگے گا. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مشرقی معاشروں میں عورت کی ورجینٹی کا تصور بہت زیادہ ہے جبکہ مغربی معاشروں میں مرد اور عورت آسانی سے اپنے پارٹنر تبدیل کرتے رہتے ہیں. عورت کی شرافت عصمت و عفت کا معیار مشرقی معاشروں میں خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ مسیحی جو لوگ مسیحیت کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، مغربی معاشرہ نہیں کہہ رہی، مسیحیت والا معاشرہ، وہاں بھی یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو شادی سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہو اور نہ اس نے کسی کو چھوا ہو. اور بلکہ اسلام میں یہاں تک ہے کہ پاکباز عورت وہ ہے کہ نہ اس نے کسی مرد کو دیکھا ہو نہ کسی مرد نے اس کو دیکھا ہو. قرآن کریم اس تعلیم کو اس طرح سپورٹ کرتا ہے کہ یعنی جن و انس میں سے بھی کسی نے اس کو نہ چھوا ہو. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی کس حد تک اہمیت ہے؟ یہ 3 سٹیجوں پر اس تعلیمات کو دیکھا جا سکتا ہے. جس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہی ہیں یہ تو مردوں کا میدان ہے، یہ گند کھاتے رہتے ہیں باہر، بلکہ ان سے زیادہ کنجر خانہ کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں کنواری لڑکی چاہیے. یہ حال میں نے یورپ میں بھی دیکھا ہے کہ یہ عربی یہ خوب یہاں پہ عیاشیاں پھر کہتے ہیں میں نے شادی کرنی ہے کنواری سے. ذرا وہ کیا ہے یہ دور جو ہے یہ اور کچھ دن یہ تشن ناکامی ہے کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. ذرا جو دکھایا گیا ہے مشاہدہ الہی، یہ جب عربین عورتیں یہاں سے نکلیں گی ان کے تسلط سے تو پھر دیکھیں گے کہ ورجن کا تصور کواری کا تصور ہوتا کیا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہی کنوارے رہ جائیں گے اور ان کو ایک عورت بھی نہیں ملے گی. میں یہاں تک بتا سکتا ہوں. دوسرا نظام جو ہے جس کی وہ قرآن بات کرتا ہے روح کی دنیا کی،
اس نے نہیں چھوا، فلاں نے نہیں چھوا، اس نے نہیں چھوا. وہ نظام بھی میں نے دیکھ لیا، وہ بلکہ نظام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں نے دیکھ لیا کتنا نہیں چھوتا روح کی دنیا میں. ہاں، یہ سارے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں. تو اب رہ گیا کہ ورجن کا معیار بہت اونچا ہے. دونوں کا عورتوں کو اجازت. پھر میں دیکھتا ہوں کواریوں کا معیار کتنا اونچا ہے. تو یہ نظام کا گندا پن اور آمرانہ اور ڈکٹیٹرشپ ہے جو عورت پہ مسلط کی گئی ہے. مردوں کا میدان ہے اسلام، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جہاں چاہے ان کو جھگڑا دے دو، اور بلکہ زنا بھی کرو، اور پھر عورت اگر فریاد کرے تو کہو کہ 4 گواہیاں بھی لے کے آؤ. عورت لے کے آئے، نہیں لے کے آئے تو اسی کے اوپر اسے ہی اپنا ڈنڈے مارو، اسے ہی سزا دو. تو اس نظام کو میں بڑا ایکسٹریم دیکھتا ہوں، انتہا پسند. ہمیں اس نظام کو چھوڑنا پڑے گا، بلکہ عورتوں کی آزادی کے لیے انہیں حق دینا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں. بہت خوب. اور کچھ دن یہ دستور مے خانہ ہے، تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے. میرے ساقی کو یا میرے ساتھی کو، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو. ہاں، بہت اچھا ہے. آپ شعروں کے اندر ہماری گائیڈنس کر سکتی ہیں، ماشاءاللہ. جی محترم، پورا شعر پڑھ دیتی ہوں. اور کچھ دن یہ دستور مے خانہ ہے، تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے. میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. جی محترم، ہمارے پچھلے کسی پروگرام میں ایک دن بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا تھی کہ آپ نے بتایا کہ خدا تعالیٰ بھی غصہ کرتا ہے. تو رات میں خدا کے غصے کا بہت ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کو اتنا غصہ آیا کہ ہارون کے دونوں بیٹے مار دیے. تو اس طرح کی باتیں آپ نے بتائی. تو ہم تو یہی پڑھتے آئے ہیں کہ خدا رحیم و کریم ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، اور محبت کے ساتھ اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور چاہتا ہے کہ انسان اس کو پہچانے. تو یہ خدا کو غصہ کیوں آتا ہے اور کب آتا ہے؟ آپ اتنا دور سفر کر کے تورات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پہ ہی آ جائے نا آپ ذرا. خالدین فیہا ابدا. کتنا ظالم خدا ہے کہ ہمیشہ ہی رہتے چلے جائیں گے، یعنی کہ نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. کھولتے پانی ہوں گے، ان کی کھالیں جب سڑ جائیں گی، یعنی کہ پانیوں سے یا کھولتے اس سے جل جائیں گی، انہیں اور کھالیں دی جائیں گی. اور ظلم کی ہسٹری ہے پوری قرآن کے اندر خدا کی. تو اس کو بھی ذرا توجہ کریں نا آپ، ورنہ میں قرآن سامنے رکھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا غصے والا خدا ہے. بلکہ ایسے خدا پہ پھر یورپین اف اف کر بیٹھتے ہیں. یہ کیسا خدا ہے، یعنی کہ جو اتنی زیادہ ہلاکت پہ مبنی ہے. تو اس قرآن پہ بھی ذرا غور کریں نا آپ، کیا کیا تصور پیش کیے گئے ہیں. کیسا ظالم خدا ہے کہ مرد جو مرضی کرے، عورت کی چابی اور کنجی یہ ہے کہ وہ مرد کی سیوا کرے، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو. بس اس کے ذریعے وہ جنت میں جا سکتی ہے. میں چھوڑتا ہوں اس باتوں کو، ورنہ ایک لمبی لسٹ تیار کر کے قرآن کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ کیسا خدا ہے، کیسا اللہ ہے. جی محترم، آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا خدا واقعی ایسا ہے، ایسا سخت ہے، ایسا سیلف سینٹرڈ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی تعریف چاہتا ہے اور وہ اس طرح کا ظالم ہے؟ کیا یہ تصورات صحیح ہیں؟ اور اگر یہ تصورات اس کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کا دل ہوں، میں روز اس سے ملتا ہوں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ آپ نے اپنی بکس میں بتایا ہے. تو یہ تصورات خدا کے بارے میں کہاں سے آئے؟ کیا یہ پچھلی کتابوں میں خود بنائے گئے، یا یہ خدا نے خود اپنے آپ کو اسی طرح کا کہہ کر تعارف کرایا؟
میرا مطلب یہ گتھی ہے کیا، اس کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ جی معاف کرنا، میں سوال کی نوعیت کو سمجھ گیا ہوں. نہیں، ایسا قرآن نہیں ہے. یہ نبیوں کے اپنا کوئی طریقہ کار تھا. یہ سارا کرتے خود اور تھوپ دیتے تھے خدا پر. اور قرآن میں بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ محمد کی اپنی شریعت ہے. خدا ایسا خدا نہیں ہے. خدا کیسا خدا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اب. کتنی محبت کرنے والا، اور انسان کو حساب کتاب سزا جزا کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ محبت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا. تو یہ جتنے تورات کے نبی گزرے ہیں، اور یہ جتنے جو اپنا اسلام کے اندر، یہ سب ان کے کرتا دھرتا ہے. خدا کی غلط ترجمانی کی، خدا کا نام لے لے کے. لیکن ایک نے صحیح بات کی، وہ ہے مسیح، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. اس نے کہا بڑے کہ خدا قربانی نہیں معافی قبول کرتا ہے، درگزر رحم. اور اس نے کر کے بھی دکھایا. اس نے اٹھا کے تورات کو باہر پھینک دیا، یہ لو. تو اس نے بتایا کہ انسان، عورت اور آدمی کے حقوق کیا ہیں، اور اس نے وضاحت بھی کی. محترم، یہاں اگین ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کا نام لے لے کر اپنی جو اپنے خیالات تھے وہ اس پر تھوپ دیے. یعنی یہ تو پھر اس پر جھوٹ بولا نا. تو جب اتنے اتنے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں خدا پر، اس کا ایک ایسی پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصے میں رہنے والا قہار اور جبار ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہر جگہ اس کا نام لے کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزوں سے بالکل لا تعلق رہتا ہے، کسی کی پکڑ نہیں کرتا، کسی کی گرفت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ شیر ہوتے جاتے ہیں. اور پھر فائنلی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ شاید وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہوتا تو ہمارے جھوٹوں پر، ہماری شرارتوں پر، ہمارے ظلموں پر ہماری پکڑ کرتا. تو شاید وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اس سے الہاد کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس پول کو تو عیسیٰ نے بھی کھول دیا تھا کہ تمہارے دل سخت ہے، اس لیے تم پہ شریعت لاگو کی گئی. موسیٰ شریعت تو لے کے آیا، لیکن تم اس پہ عمل نہیں کر سکے. تو یہ پول تو کھلتے نظر آتے ہیں. اب رہ گیا کہ مین پورشن رسپانسبلٹی. خدا، وہ قومیں جو اپنے آپ ہی نہیں کھڑی ہوتی، یعنی کہ سہتی رہتی ہیں ظلم، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا نبی بھیجتا جا رہا ہے، اور تواتر کے ساتھ، آج بھی اور کل بھی اور آنے والی کل میں بھی. اور چاہتا ہے اس نظام کی تبدیلی. انسان نے چابی کھوئی ہے، وہی یہ چابی برائی سے لے اور اپنے نظام کو درست کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے، یہ ڈیموکریٹک نظام، جو اب یہ جو فریڈم آف اوپینین، ہیومن رائٹ، وومن رائٹ، یونیورسل رائٹ، اس نظام کو 80 سال کے اندر جو مجھے دکھایا گیا ہے، یہ گاڈ لو ایڈیالوجی میں داخل ہوگا نظام، اور ہر چیز کو محبت کے رنگ میں لے آئے گا. اس کے بعد جو ہے برائی اور اچھائی میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، بلکہ برائی ختم ہو جائے گی. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ نے سوالات کے جواب دیے. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے مکمل. تو میں تہہ دل سے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت نازک سوالوں کو چھیڑا، کہ ان کے چھیڑنے سے ماضی میں
بہت فتنہ فساد ہو جاتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ شعور آتا جا رہا ہے، اب مسلمان سوال زیادہ کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی کافی لیٹر آتے رہتے ہیں، ای میل اور سوری کیا کہتے ہیں، ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پہ، جو وہ پوچھتے ہیں اور حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے دباؤ پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نام ہمارا نہیں لینا۔ تو تبدیلی آتے آتے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل میں یہ معاشرہ پھر وہیں جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ تو بہت شکر گزار ہوں امیر فیصل صاحب کا بھی، آپ کا بھی، دیگر ٹیم کا بھی، اور اگر فیصل صاحب کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ خدا حافظ۔ بس آتے ہی ویڈیو دیکھ لی تو کوئی سوال تھا تو وہ بھی اب تو رہ گیا بہن۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جانوروں کا قانون دیکھا بھی، ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا دل کو نارمل ہونے میں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ وہ کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ شام کی ویڈیو ہے، لیکن ایسی ہزاروں ویڈیو افغانستان میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں منظر عام پر۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کسی بھی اسلامی ملک میں جس طریقے سے بکرا عورت کو بکرا بنایا ہوا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ پہلے تھا، پھر معاشرہ بدل گیا، اب اس معاشرے کو بھی بدلنا ہے، ورنہ یہ تباہ کن موڑ پہ آ گیا ہے۔ آج کل ہمارے پاس پھول کافی آئے ہوئے ہیں، ہمارے ماننے والے بھیجتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ آگے آپ کو بھی تقسیم کرتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ خدا نے چاہا تو ہماری یہ دوستی، یہ الفت روحانیت کی، انسانیت کی، اگلی دنیا میں بھی برقرار رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔